تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کا وہ اظہار کر رہا ہے. گزشتہ اسلاف میں جب کوئی لانتی بھونکتا تھا نبی علیہ السلام پر یا قرآن یا اللہ کی ذات پر، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان کی باتوں کو آگے نشر نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو آگے نقل نہیں کرتے تھے. بس ویسی ان کی باتیں پھر زمین دوز ہو جاتی، زمین کے اندر ملیا میٹ ہو جاتی تھی. اب ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ قرآن ہاتھ پہ لے کر جلا رہا ہے یا معاذ اللہ استغفر اللہ ٹوائلٹ کے اندر وہ بہا رہا ہے، وہ مسلمان اسی پکچر کو اٹھائے گا، اسی ویڈیو کو اٹھائے گا، آگے شیئر کرے گا. ویوز چاہیے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہو جاتا ہے. تو کوشش ہو کہ ان چیزوں کو شیئر نہ کریں. ہاں، غم غصے کا دوسرے انداز میں اظہار ہو. ہم مسلمان ہیں، بد عمل ہو سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے. دین پر، پیغمبر کی ذات پر اور اسلام پر بات آئے گی، ہر ڈنکے کی چوٹ پر ہم بات کریں گے. ببانگے دوہر پہ برکت نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تلک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث ذخیرہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. خطبے میں قرآن پاک کی ایک سورت اور اس سورت میں سے ایک آیت تلاوت ہوئی ہے، اور یہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ. اور یہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہر نمازی اس کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب یہاں پر سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط یہ عربی لفظ ہے اور ایک اسلامی لفظ ہے. اس کا معنی راستہ ہے. پھر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اور بھی لفظ ہے جس کے معانی راستے کے ہیں، مثلا منہج ہے یا طریق ہے، تو طریق کا معنی بھی راستہ ہے اور صراط کا معنی بھی راستہ ہے. تو یہاں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراط کا لفظ کیوں لایا ہے؟ تو وجہ یہ اہدنا الصراط المستقیم. صراط جو ہے اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر کوئی اور راستہ داخل نہ ہو، ایک ہی راستہ ہو، اس کو صراط کہا جاتا ہے. اور جس راستے کے اندر موڑ ہو، دوسرا راستہ داخل ہو، ٹیڑھا پن ہو، کجی اور کجروی ہو، فرمایا اس کو پھر طریق یا دوسرا راستہ الفاظ کہتے ہیں. چونکہ قرآن کریم ایک فصاحت و بلاغت پر مشتمل کتاب ہے جو اپنے ایک ایک لفظ کے اندر، حرف کے اندر معانیوں کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراط کا لفظ لایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دعا مانگو. جیسے باپ ہوتا ہے بچے کو کہتا ہے
بچہ بیٹے سے کہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں گا، بار بار کہتا ہے۔ اسی طرح نمازی ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچ جائے، وہ راستہ جو مقصود تک آخری منزل اور کنارے تک پہنچ جائے، اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا۔ اور یہی اسلام کا تصور ہے کہ وہ آخری منزل مقصود قبر، حشر، نشر اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ باقی دوسرے مذاہب کے اندر آپ کو یہ تصور نظر نہیں آئے گا۔ دیگر مذاہب کے اندر غیر مسلموں اور کفاروں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیاوی زندگی ہے اور دنیا میں رہنا ہے، موت ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، بس ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک تصور تھا، کفاروں کا ایک تخیل تھا، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی کہ بس دنیا میں چند روز اس کے بعد مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے اور حشر میں کوئی ہمارا اللہ کے سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام نے سراسر تردید کی ہے اور اسلام نے ایک تصور دیا ہے، ایک سوچ اور عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، ایک حکم دیا ہے کہ نہیں، اس جہان کے بعد بھی دوسرا جہان ہے، مرنے کے بعد بھی ایک اور جہان سے تمہیں واسطہ پڑھنا ہے اور وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ کوئی ذرا برابر بھی یہاں پر نیکی کی یا برائی کی یا کوئی ہنسا یا رویا، فرمائے کل قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے کہ جس نے جو عمل کیا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، گناہ ہو یا ثواب ہو، کل وہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ اسلام کا ایک تصور ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ وہ منزل مقصود تک پہنچنے والا راستہ کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ دوسری جگہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے جو سیدھا راستہ ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ نبی علیہ السلام دینے اور بدلانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ پھر قرآن کریم کے اندر وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا نصب العین ہے، یہ میری گفتگو ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے یہ میری زندگی، تعلیمات، احکامات، سنت ہے، فرمایا اس کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی زندگی آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل اور نمونہ اگر ہے، اسوہ حسنہ ہے، جس کی زندگی میں دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو نبی علیہ السلام لے کر آئے اور پھر وہ لوگ
جو خونخوار درندہ اور بھیڑیا صفت لوگ تھے، جو معمولی باتوں پر 300 سال تک جنگ کرنے والے لوگ تھے، معمولی باتوں پر کٹ مرنے والے لوگ تھے اور جانوروں پہ لڑنے والے لوگ تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، اپنی بچوں کو اور بچیوں کو بچپن پہ گھٹی شراب کی پلانے والے لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اپنا راستہ دکھایا اور اپنا سنت بھرا راستہ دکھایا۔ پھر وہ لوگ اتنے قریب ہو گئے کہ پھر وہی لوگوں نے ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن گئے۔ جان نثاری جسے کہا جاتا ہے، یہ غزوہ احد ہے۔ اور ادھر سے ایک شخص کی آواز آئی، العطش العطش، پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ مشکیزے میں کوئی پانی لے کر آیا، اس کے قریب پہنچنے لگا، دوسرے مسلمان بھائی کی دوسری طرف سے آواز آنے لگی، العطش العطش، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ وہ لیٹا جو ابھی دنیا سے جانے والا ہے، جام شہادت نوش کرنے والا ہے، اس نے اشارے سے کہا پہلے اس مسلمان بھائی کو پلا کر آؤ۔ وہ ادھر گیا تو اس کی طرف جانے سے پہلے تیسری آواز آئی، پھر ادھر گیا، چوتھی آواز، غرض 7 جگہوں سے آواز آئی۔ وہ 7ویں مقام پہ اور بھائی کے پاس جب پہنچا وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ واپس پلٹ کے آیا 6ٹھے کے پاس، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر 5ویں کے پاس، چوتھے کے پاس، تیسرے کے پاس، الغرض ہر ایک کے پاس واپس آیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ کیسی زندگی اور کیسا سبق اور میسیج نبی علیہ السلام نے انہیں دیا کہ جو معمولی باتوں پر کٹ مرنے والے لوگ تھے اور عجیب جہالت ان کے اندر تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا، نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو پھر ایک دوسرے پر وہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے کہ میرا بھائی پہلے بچ جائے، میرا بھائی پہلے بچ جائے۔ اس کی ہمدردی اور خیر خواہی موت کے آخری دھیانے تک بھی وہ نہ بھولے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ اب بعض نمونہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نمونہ کا معنی یہ کہ اگر کوئی کپڑا لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ کو کوئی کپڑا پسند آیا، آپ ہاتھ میں ایک سیمپل لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس جیسا کپڑا ہو، یا آپ درزی کے پاس سلوانے کے لیے گئے اور آپ کے پاس کوئی ایک سوٹ ہے تھیلی میں اور وہ آپ کو پسند ہے، یا کسی دوست کے پاس وہ سوٹ تھا کپڑا سلا ہوا، آپ درزی کے پاس جاتے اور کہتے ہیں ہو بہو اور سو بسو، جو کا تو، جس طرح یہ کپڑا بنا ہے مجھے اسی طرح چاہیے، جو اس کے اندر ڈیزائننگ ہے، جو انداز ہے، جو کلر ہے، جو کف ہے، جو بٹن ہے، اسی انداز کا مجھے چاہیے۔ یہ ہے نمونہ۔ لیکن آپ جب جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا سل گیا، کہا جی ہاں دکھاؤ، کہا بس میں نے ویسے ہی سلوایا جیسے آپ نے کہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو نمونہ اور سیمپل کے طور پہ آپ نے کپڑا دیا تھا اس میں کلر نہیں تھا، میں نے آپ کے اس میں کلر لگا دیا۔ اس کے پائنچے پہ ڈیزائن نہیں تھا، میں نے ڈیزائن ڈال دیا۔ اس کے یہاں پہ جیب نہیں تھا، میں نے آپ کے لیے جیب لگا دیا، اور میں نے بٹن فلا ہیرے والے بٹن لگا دیے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ غصہ ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بھائی میں نے آپ کو جس طرح کپڑا دیا تھا، میں نے زور بزور یہ کہا تھا مجھے یہی کپڑا چاہیے، اسی طرح سلا ہوا، اسی انداز میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی الفت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو یہ میری اتباع کریں، یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کا کہنا مانیں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی سنت کی پیروی کریں۔ ایک ہے سنت جسے طریقہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے بدعت جو گمراہی جسے کہا جاتا ہے۔ پورے اسلام کو اگر آپ نچوڑیں گے، اسلام کا دوسرا نام وہ سنت ہے۔ اسلام کا دوسرا نام وہ سنت ہے۔ اسلام زیادہ عبادات پہ زور نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت سنت کے مطابق ہو۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما،
اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، یوں دعا کر لیں کہ اللہ سنت کے مطابق مجھے موت نصیب فرما۔ اب سنت ایک جامع ترین لفظ ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی، فاتبعونی، اے پیغمبر یہ آپ کی اتباع کرے۔ اتباع کا معنی آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ زندگی بسر کرے۔ یحببکم اللہ، پہلا انعام ہوگا اللہ محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ سنت جسے کہا جاتا ہے اصلی دین، اور ایک ہے بدعت، جعلی دین، یعنی دین کے نام پر بے دینی پھیلانا۔ کامل پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے ہیں، اور گزشتہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے یہ کامل دین نہیں ہے۔ قرآن کریم ہماری بات کرتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہے، جو صحیفے اترے ہیں، جو تختیاں آئی ہے، جو نقوش آئے ہیں، جو مکتوبات آئے ہیں، ان سب کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، سب کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہے، سب کے اندر تغیر آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں، انجیل کا نام تک بدل چکا ہے، بائبل۔ اور پھر بائبل آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے 12 قسم کے بائبل تیار ہو چکے ہیں۔ ایک قرآن کریم، ایک دین محمدی جو جس طرح آیا تھا اسی طرح موجود ہے، تا قیامت تک یہ قرآن کریم ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کے محافظ ہیں۔ ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، بڑی دنیا آئی ہے، بڑے لوگ آئے ہیں، ابھی فرانس بھی اچھل رہا ہے، قرآن کریم کے نسخے لے کر جلا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا والے جو مسلمان ہیں وہ کوشش کریں ان ویڈیو کو شیئر نہ کریں، خود بخود ان کی دم ٹوٹ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، مسلمان اسی ویڈیو کو جس میں قرآن کریم کو وہ جلا رہا ہے، اسی قرآن کریم کے جلانے والی ویڈیو کو شیئر کر کے خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اس میں ملوث ہوں، اگرچہ وہ اپنے غم غصے کا درد اور غم کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ گزشتہ اسلاف میں جب کوئی لانتی بھونکتا تھا نبی علیہ السلام پر یا قرآن یا اللہ کی ذات پر، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان کی باتوں کو آگے نشر نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو آگے نقل نہیں کرتے تھے، بس ویسی ان کی باتیں پھر زمین دوز ہو جاتی، زمین کے اندر ملیا میٹ ہو جاتی تھی۔ اب ہوتا کیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ قرآن ہاتھ پہ لے کر جلا رہا ہے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ ٹوائلٹ کے اندر وہ بہا رہا ہے، وہ مسلمان اسی پکچر کو اٹھائے گا، اسی ویڈیو کو اٹھائے گا، آگے شیئر کرے گا، ویوز چاہیے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ تو کوشش ہو کہ ان چیزوں کو شیئر نہ کریں۔ ہاں غم غصے کا دوسرے انداز میں اظہار ہو، ہم مسلمان ہیں، بد عمل ہو سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ دین پر، پیغمبر کی ذات پر اور اسلام پر بات آئے گی، ہر ڈنکے کی چوٹ پر ہم بات کریں گے، ببانگ دوہل کہیں گے، اس پر کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرانس آیا، اور اس سے پہلے اس کے باپ برطانوی سامراج آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ 3 چیزوں کو ختم کر دو، مسلمانوں کے اندر سے جذبہ حریت اور جذبہ آزادی ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ ان کے درمیان سے علماء کو ہٹا دو، ان کے درمیان سے قرآن کریم کو ختم کر دو، اور مدارس کو بند کر دو۔ یہ 3 برطانوی سامراج نے انٹیلیجنس کے لوگوں کو لگایا اور کہا کہ یہ رپورٹ چاہیے مجھے۔ یہ مسلمان بار بار ہر روز یہ جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے اور حریت اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے کہ ہمیں وطن چاہیے، وطن چاہیے، ہمیں ملک پاکستان چاہیے، اس کے لیے جو آزادی کی جد و جہد لڑی جا رہی تھی، ان کے درمیان اصل متحرک چیز کیا ہے اس کو ختم کریں۔ تو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی اور کہا کہ ان کے درمیان 3 چیزیں آپ ہٹا دیں، قرآن معاذ اللہ اس کو ہٹا دیا جائے، علماء کو ہٹا دو، مدارس کو بند کر دو۔ پھر اس وقت جو دعویٰ بولا گیا، یرید اللہ لیطفئ نورہ، انہوں نے بہت کوششیں کی اللہ کے نور کو مٹانے کی، اسلام کے نور کو مٹانے کی۔ توحید کا، کفر کے سینے میں توحید کا علم بلند کر کے علماء نے رکھا ہے،
بڑی زور و طاقت انہوں نے استعمال کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم 3 لاکھ کے قریب جلائے اور علماء کو 80 ہزار علماء کو تڑپایا گیا، مدارس بند کیے گئے، لیکن علماء بھی باقی، مدارس بھی باقی، قرآن کریم بھی باقی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب تک قرآن باقی تو قرآن سے ٹچ ہونے والا ہر عالم دین باقی، ہر عالم دین جو مسلمان قرآن سے ٹچ رہے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ مارا جائے خبردار انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم، وہ لوگ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی زبان پر بھی پابندی، سوچ پر بھی پابندی کہ تم لوگ یہ نہ کہو یہ مردہ ہو چکے ہیں، تم لوگ یہ سوچو بھی نہ یہ زندہ کیسے، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ شعور رکھتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں الحمدللہ اس وقت سے اب تک باقی، دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے قرآن کریم کا کچھ نہیں ہونا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کامل اور اکمل دین، کامل اور اکمل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ گزشتہ انبیاء کو دیکھ لیں، آج لوگ جو یہود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، پیدائش بتاؤ، وفات بتاؤ، چلنا پھرنا بتاؤ، اٹھنا بیٹھنا بتاؤ، کھانا کھانے کے طریقے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں سے آپ پوچھیں کہ آپ صرف 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں سولی پہ لٹکائے گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، وہ لوگ جن کو پھانسی پہ لٹکائے بقول ان کے وہ کوئی اور ان کا ہی بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ عقیدہ ہے۔ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے یہ بتاؤ، لیکن مسلمانوں سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے پہلے بتائیں گے، صرف پیدائش سے پہلے نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، ان کی پیدائش ہوئی، آنکھیں کھولے تو انہوں نے دیکھا آسمانوں کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا تیرا بیٹا لیکن محبوب میرا ہوگا۔ جسم آدم یاد رکھنا، جس میں محمد تو بعد میں ہوگا، اس میں محمد تیرے سے بھی پہلے ہے۔ اسی کو علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے یوں کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یا علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ عشق نبوی میں ڈوب کر یہ اشعار کہیں تو ایک سنت ہے اور ایک بدعت ہے۔ سنت کامل دین کا نام، اسلام کی دوسری تصویر اگر دیکھنی ہو تو وہ سنت والی تصویر ہے، اور سنت پر ہی انعام ہے، بدعت پر گمراہی ہے، پکڑ ہے۔ اب آپ دیکھیں میت ہو جاتی ہے، تیجا ہے، پھر ساتواں ہے، 10واں ہے، چہلم ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے آپ اس کے گھر میں کھانا پینا بھی نہ کریں، منع ہے۔ ایک کھلانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے۔ الفاظ آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں اطعام کا لفظ ہے کہ آپ وہاں انہیں کھانا کھلائیں، یہ نہیں کہ فوتگی والے گھر سے کھانا کھائیں، یہ منع ہے۔ عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام سے آ کے فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صحابہ کو بھی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں تیجا کریں۔
تیجا یہ ہندوانہ رسم ہے. ہندو کیا کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس کے جسم کو جلاتے ہیں 3 دن کے بعد، یعنی تیسرے دن، جس کو رسم پھل کہا جاتا ہے. اس کو جلانے کے بعد اس کے ہڈیوں کو صاف کرتے ہیں 7ویں دن. اس کے ہڈیوں کو صاف کرنے کے بعد 7ویں دن پھر یہ لے جاتے گنگا میں، گنگا وہاں لے جانے کے بعد رکھ دیتے ہیں 10ویں دن، اور پھر 40ویں دن وہاں سے اس ہڈیوں کو اٹھا کر وہ گنگا کے اندر ڈالتے ہیں. اور مسلمانوں نے بڑے مزے سے وہ تیجا رکھ لیا، وہ 7واں رکھ لیا، وہ 10واں رکھ لیا، وہ 40واں چہلم رکھ لیا، جبکہ ان لفظوں کا فقہ میں، حدیث میں کہیں بھی اس کا تصور نہیں آتا. یہ سارا ہندوانہ رسم ہے اور ہندوؤں سے لی گئی ہے. تعزیت ہے، آپ تعزیت کریں، تیجا نہیں ہے. آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں جس طرح ہو سکے. یہ نہیں کہ صرف مد نظر کھانے کو ہی رکھیں اور کھانے پہ ہی فوکس رہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، جتنا ہو سکے ان کے لیے تلاوت ہو اور ان کے لیے ایصال ثواب ہو. اب اس چیز کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے منکر ہیں. حالانکہ ایصال ثواب ہے کیا؟ اس انداز سے میت کو ایصال، ہم کھانا کھا رہے ہیں، اسے کیا ثواب پہنچے گا؟ اب آپ میں قبرستان میں تھے، ایک شخص پھول ڈال رہا تھا، کئی مہینے بعد آیا تھا اپنے عزیز کے قبر پہ اور وہ پھول ڈالنے لگا. تو میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ جو یہ پھول ڈال رہے ہو مجھے ذرا عقلاً بتاؤ، قرآن و حدیث چھوڑو، آپ قرآن و حدیث کیا سمجھو گے، نہ میں کیا سمجھا سکوں گا. آپ صرف یہ بتاؤ، یہ جو آپ پھول ڈال رہے ہیں، پھول گلاب کا یا پانی ڈال رہے ہیں، اس سے میت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک بندے کو سر پہ درد ہے، وہ پاؤں کی مالش کروا رہا ہے، یا کوئی آگے پاؤں دبا رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ پیٹ پہ درد ہے، پیر کی گولی کھا رہا ہے دوائی کی، تو اس کا پیٹ علاج کہاں سے ہوگا؟ اب میں نے اس کو کہا کہ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتائیں، یہ پھول جو ڈال رہے ہیں اس سے میت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اب وہ خاموش ہے. بھائی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے لقمہ اٹک گیا، آپ مزید میں تھوڑی اس کے لقمہ دوں گا کہ روٹی کا 2 لقمہ اور لے، وہ تو جام بحق ہو جائے گا. اب اس کو پانی پلانا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ پلائیں. تو ہم قبرستان میں گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ٹھیک ہے، سورہ یاسین نہیں آتی، سورہ بقرہ نہیں آتی، سورہ رحمان نہیں آتی، سورہ ملک نہیں آتی، سورہ واقعہ نہیں آتی، سورہ فاتحہ تو آتی ہے، وہ تلاوت ہو، سورہ کوثر ہو، سورہ اخلاص ہو، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم وہاں پڑھ لیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا کہ جب تم قبر کی زیارت کرو فلا تقبلوہ ولا تدسوہ ولا تمسوہ، کہ ان کو نہ بوسہ دو، نہ انہیں پکڑو، نہ انہیں چومو، بل اقرا شیئا من القرآن الکریم، بلکہ سورہ کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہو اس کی تلاوت ہو، وہی اس کے لیے غذا ہے، وہی اس میت کے لیے کھانا ہے، اسے راحت پہنچتی ہے. جیسے میں نے ایک واقعہ بتلایا تھا، ایک شخص روزانہ کام سے آتا اور اس کا راستہ قبرستان سے ہی بنا ہوا تھا، جو دل میں آتا وہ پڑھتا آتا اور پورے قبرستان میں سب کے لیے مغفرت کرتے ہوئے، ایصال ثواب کرتے ہوئے آتا. گھر آ کے ایک دن تھکا ہوا تھا، پڑھنا بھول گیا، ٹینشن میں آتے آتے وہ گھر پہ آ کے سو گیا. رات خواب میں اس نے دیکھا سارے مردے اس کے پاس آ گئے اور کہا کہ آج ہمیں آپ نے کھانا نہیں پہنچایا. اس نے بولا کون سا کھانا؟ کہا روز آپ ہمیں گٹری کھانے کی ہمیں پہنچاتے تھے، آج آپ نے نہیں پہنچایا. کہا اس نے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں اس نے خواب کسی سے پوچھا تو اس نے بتلایا کہ آپ روزانہ جو سورہ فاتحہ، جو سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھتے تھے وہ ان میتوں کو فائدہ پہنچتا تھا. ان کے لیے کھانا مرغ اور مسالے اور بریانی اور کوفتے اور قورمے ہوا کرتے تھے. لہٰذا اس کے بعد اس نے یہ تہیہ کر لیا، اب میں جب بھی قبرستان سے گزروں گا روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کروں. بہت آسان ہے، ضروری نہیں ہے آپ بریانی کی ڈیگ لے کر آئیں اور ایصال ثواب کروائیں، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 صفحہ پڑھ لیں قرآن پاک کی. نہیں آتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہو، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کا ورد ہو، یہی ایصال ثواب کے لیے کافی ہے. تو یہ سنت والا عمل، یہ مضبوط عمل ہے اور صحابہ اسی سنت پر کاربن رہے ہیں. بدعت کے راستے وہ کسی صورت میں انہیں برداشت نہیں ہوا. بدعت کا راستہ جو دین میں نئی چیز نکالے. اب آپ دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے اور حرکت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کوئی معمولی
لوگ نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے دین سیکھنا ہو ابن عمر سے سیکھ لے. حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر عبداللہ ابن عمر اور شیخ الصحابہ انہیں کہا جاتا تھا. متبع سنت، ایک ایک ادا میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سفر میں بھی جاتے تھے وہاں بھی نوٹ کرتے تھے یہاں کوئی نبی علیہ السلام نے عمل تو نہیں کیا. ایک جھاڑی، ایک درخت نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت فرمائی، چلے گئے. یہ ساتھ تھے. جب نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، چلتے چلتے ایک زمانہ آیا، اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. جب اس جگہ میں پہنچے وہیں پر اتر گئے. قضاء حاجت نہیں ہے، پیشاب وغیرہ نہیں آنا، پھر بھی وہاں بیٹھ گئے. اتنی دیر بیٹھ کر واپس آ گئے. امام مجاہد سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی میں سفر کر رہا تھا، اسی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت فرمائی تھی، لہٰذا میں نے اس عمل کو زندہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں ایسے لوگ تھے جب ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ یرحمک اللہ کہا، آگے یرحمک الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے بعد اس نے آگے ایک لفظ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ جملہ اس نے کہا. حضرت عمر چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ کہا الحمدللہ علی کل حال والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو آپ دین میں نئی چیز نکال رہے ہیں، ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے. ہمیں نبی علیہ السلام نے ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اذا اتص احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ. لیکن یہ جو آپ نبی علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں یہ عمل ہمارے کو نبی سے نہیں ملا. اب آپ دیکھیں اتنا سا عمل، کوئی گالی نہیں دی، لیکن دین جہاں سے ہے جہاں تک ہے انہوں نے ویسی من وعن پیش کیا ہے. انہوں نے بتایا دین یہی ہے. ایک آئے انہوں نے نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، جانے لگے. ایک جملہ انہوں نے کہا لا ازید ولا انقص فی، کہ اے پیغمبر میں اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں نا 3 رکعت مغرب کی نماز فرض ہے. اب کوئی کہتا ہے میں اس میں 4 کروں گا، عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 ہے، ظہر کی 4 فرض ہے، لہٰذا اس کو میں طاق میں نہیں رکھوں گا، جفت کر دوں گا، 4 پڑھوں گا، تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی. یا کوئی کہتا ہے وطر کی 3 رکعت ہے میں اس کو 2 کر دوں گا، اس سے پہلے 2 رکعت سنت یا نفل میں نے پڑھی ہے، تو اب کمی زیادتی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی عبادت ہی نہیں ہوگی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اسی سنت کے اندر نجات ہے. جو بدعت دین کے اندر نئی چیزیں نکالتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ شخص یہ بتانا چاہتا ہے اے پیغمبر ہم آپ سے بھی زیادہ اچھا عمل کرنا جانتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتا ہے ہم نے آپ نے جو دین پہنچایا وہ کامل طریقے سے نہیں پہنچایا، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے اس عمل سے بتلانا چاہتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ایسے بدعتیوں پر بہت زیادہ نالا اور غصہ ہوئے. تو یہ سنت اسی پر کاربن اور اسی پر کامیابی ہے. بدعت یہ جعلی دین ہے، جس طرح جعلی ڈاکٹر ہو آپ علاج کے لیے نہیں جائیں گے، تو سنت یہ راستہ اور اہدنا صراط المستقیم اس کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے. ہمارے اکابر اسلاف کو آپ دیکھیں سنت پر کیسے مر مٹنے والے لوگ تھے. حضرت مرزا مظہر جانان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں 5 انگلیوں میں پورے ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا پہ اگر کوئی ولی ہے تو یہ مرزا مظہر جانان رحمۃ اللہ علیہ. مکہ مکرمہ میں ان کی قبر موجود ہے. حضرت فرمانے لگے ایک دن وہ بیت الخلاء داخل ہونے لگے. اب بیت الخلاء داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں اندر داخل کرنا ہے اور نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر رکھنا، الٹا پاؤں اندر ہی رکھنا ہے. یعنی وہ گندی جگہ ہے تو ہمیں الٹے پاؤں سے اس کا ویلکم کرنا ہے، اور جب نکل رہے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکال دے، الٹا پاؤں اندر ہی رہے. لیکن وہ خلاف طریقہ اندر داخل ہو گئے، یا نکلتے وقت وہ سیدھا پاؤں باہر نکالنا تھا، انہوں نے الٹا پاؤں باہر نکال دیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. اب آپ اور ہم تو حیران ہیں کہ بے ہوش کس بات پر. وہ سمجھتے تھے سنت کے علاوہ ساری جو بدعات ہے اس کے اندر گمراہی ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر بدبو ہے، اس راستے پر یہ چل ہی نہیں سکتے. فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے اٹھایا گھر لے جایا
گھر پر جب ہوش پر آئے واپس وہ مسجد آئے اور بیت الخلاء میں سنت کے مطابق گئے اور سنت کے مطابق واپس باہر نکلے۔ یہ ایسے لوگ تھے سنت پر مر مٹنے والے لوگ۔ حضرت شیخ الہند اور امام الہند شیخ سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معصوم بچوں کو آپ دیکھیں کہ بچپن کے زمانے میں وہ ولیاں گزرے، ولی امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ، امام سعید رحمۃ اللہ علیہ، 2 بیٹے تھے ان کے، بڑے ولی کامل بچپن کے حالات پہ۔ لیکن حضرت کے حالات دیکھیں، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ہم تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دہلی میں جب ہوتے تھے تو وہ اتنی کرامات ہوتی تھی کہ اتنا سا کھانا ہوتا تھا اور اتنے لوگ کھا لیتے تھے، آپ کے پاس آئے ہم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی خلاف عادت چیز نہیں دیکھی۔ تو شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کتنا سال ہو گئے یہاں پر؟ کہا 5-6 سال ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ وضو سے پہلے جو مسواک ہے سنت، مجھے کبھی تم نے دیکھا ہے؟ حضرت نے جیب سے نکال کے اس کے سامنے کہا کہ نہیں۔ کہ اچھا، کہا یاد رکھنا یہ جو میرے کو وضو سے پہلے کبھی مسواک کو چھوڑتا ہوا تم نے نہیں دیکھا۔ اسی وقت حضرت نے جب یہ جملہ کہا تو زمین ہلنے لگی، فوراً مسواک کو رکھ کر زمین کو یوں گاڑ دیا، زمین ٹھہر گئی۔ تو حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ فرمانے لگے دیکھنا تیری یہ بات کہ تو نے کہا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے ہاں بڑے کرامات دیکھتے تھے اور آپ کے ہاں کوئی کرامت دیکھ نہیں رہے، تیری یہ بات اور میری یہ بات کہ میں وضو سے پہلے مسواک والی سنت نہیں چھوڑتا، یہ دونوں کرامتیں مل کر ایک مسواک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میری کرامت زمین ہل رہی ہے، تیری کرامت تو نے کہا 10 سال تک آپ کو کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے، خواجہ باقی باللہ کے ہم نے بڑی کرامت دیکھی، زمین ہلنے لگی، میں نے مسواک گاڑ دی۔ فرمایا یہ دونوں کرامتیں مل جائیں ایک مسواک والی سنت کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک شخص کو بلوایا اور کہا کہ لونگ لے کر آؤ، وہ آیا لونگ لے کر، لیکن طاق نہیں جفت عدد میں۔ حضرت نے دیکھ لی اور کہا کہ یہ تو سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا آپ ریڈی میں کوئی چیز لیں جو درجنوں کے حساب سے بک رہا ہو، آپ انہیں کہ درجن نہیں ایک کم کر دیں ایک زیادہ کر دیں، طاق عدد میں لے لیں، یہ سنت عمل ہے۔ جس طرح آپ نماز میں دیکھتے ہیں ہم رکوع میں جاتے سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ طاق عدد میں ہو، اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف ہے چکر ہے وہ 7 مرتبہ، پھر پتھر مارتے ہیں شیطان کو 3 کنکریاں پتھر مارتے ہیں، تو یہ تقریباً ایسا عمل ہے جو 3 اور ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ بھی طاق ہے اور اللہ کو طاق عدد پسند ہے۔ حضرت نے یہاں تک وصیت فرمائی کہ نبی علیہ السلام ایک سنت میرا رہ گیا ہے، لہٰذا میں جب مر جاؤں اور میری زندگی میں میرے خاندان میں کوئی نواسا یا نواسی ہو، اس کو میری قبر کے اوپر اتنی دیر بٹھا کر رکھنا کہ وہ پیشاب کر دے۔ کیوں نبی علیہ السلام کے گود میں بھی حسن و حسین نے کسی ایک بھائی نے وہ بچپن میں پیشاب کیا تھا، وہ عمل میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور مرتے مرتے میں جاؤں گا جب اللہ کے پاس اللہ کو کہہ سکوں اللہ میں مر تو چکا تھا لیکن یہ عمل باقی تھا اور یہ بھی قبر میں نے وصیت کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس عمل کو بھی زندہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے اکابر بزرگان دین جو سنت کو اس قدر اہمیت سمجھتے ہیں، اور چونکہ اسلام پورے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں گے تو سنت ہی نظر آئے گی، اسلام کا دوسرا رخ اور دوسری تصویر وہ سنت اسلام ہی ہے۔ تو کوشش ہو کہ ہم سنت کو فالو کریں، بدعات اور بے دینیات اور جو دین کے نام پر بے دینی ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایسا ہے جیسے جعلی ڈاکٹر ہو اور جعلی ادویات اور میڈیسن وہ تقسیم کر رہا ہو دے رہا ہو تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، جسم روز بروز خراب ہی ہوتا جائے گا۔ تو کوشش ہو کہ صحت مند اور اچھے ڈاکٹر سرجن کے پاس جو صحیح علاج بھی جانتا ہو دوائی بھی جانتا ہو تو سنت والا راستہ ہو اور نبی علیہ السلام کے راستے اور طریقے کے مطابق جو دین حق کو پیغام کو پہنچا سکے ان تک وہ سنت والی تعلیم کو لیا جائے، اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا جائے۔